بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم موجود ہیں جنت البقیع میں۔ روزہ رسول پر حاضری دے کے آپ نکلیں کہ سامنے آپ کو جنت البقیع نظر آئے گا۔ جنت البقیع کیا ہے، یہاں پر اس کی کیا فضیلت ہے، جنت البقیع میں آئیں تو کیا کام کریں، ان سب موضوعات پر گفتگو کریں گے مولانا عثمان یوسف صاحب سے۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے یہاں بقیع میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ یہ ایسا قبرستان ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے لوگ یہاں دفن ہیں، بڑے بڑے بزرگ، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور بہت سارے لوگ یہاں دفن ہیں۔ اور ایسا عجیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے بارے میں اور یہاں کی موت کے بارے میں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ، فرمایا جس کی جو یہ کر سکتا ہو، جس سے ہو سکتا ہو کہ وہ مدینہ میں مر جائے، فلیمت بہا، تو وہ مدینہ میں مر جائے۔ کیوں فرمایا جو مدینہ میں مرے گا تو میں اس کی سفارش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس کی سفارش کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما۔ اور فرماتے تھے کہ موت جو ہے فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، موت مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے۔ اللہ نے وہی کیا، شہید بھی ہوئے اور ہوئے بھی یہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے خنجر لگا تھا، پھر اسی کے اندر شہید ہو گئے۔ تو مدینہ کے تو ویسے ہی فضائل اتنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سکن فی المدینہ، جو مدینہ میں رہائش اختیار کرے، وصبر علی بلائیہا، اور اس میں جو مشکلات، پریشانیاں، غم، تکلیفیں آتی ہیں اس پر صبر کر لے، تو فرمایا کنت لہ شفیعا و شہیدا، میں اس کے لیے اس کی قیامت کے دن میں اس کی سفارش بھی کروں گا اور میں اس کی گواہی بھی دوں گا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے مدینہ سے میں باہر رہنا چاہتا ہوں، وہاں مہنگائی زیادہ ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، میں ان کو پال نہیں پا رہا اور میرے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ تو فرمایا میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا، یہ تو بہت عجیب ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جو مدینہ کے اندر جو صبر کر لے، تو جو اس کو مشکلات آ گئی، پریشانی آ گئی، اس پر صبر کر لے، تو کنت لہ شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی گواہی دوں گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب میرے گھر کی باری ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لے جاتے تھے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو مدینہ میں موت آ جائے۔ صحابہ کرام مدفون ہوں گے یہاں دیکھیں اسلام کا جو مرکز بنا، جہاں سے دین اٹھا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جہاں تو میرے خیال سے تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ یعنی آتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نظام تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشکیلات فرمائی، جہاد میں اور بہت سارے جنگوں میں صحابہ شہید ہوئے۔ تو جہاں جہاں جیسے احد میں ہم گئے، بدر میں گئے، 14 صحابہ بدر میں مدفون ہیں، 70 کے قریب وہاں احد میں مدفون ہیں، اسی طرح اور بھی دنیا میں، لیکن یہاں بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اور ازواج مطہرات میں سے اکثر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ میرے خیال سے بقیہ سب کی قبریں یہیں جنت البقیع میں ہیں۔ اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اولیاء اللہ، صلحاء، علماء، وہ بہت اور ایسا تو لوگوں نے باقاعدہ کیا ہے کہ یعنی جب بیمار ہوتے تھے لوگ یہاں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مدینے میں مر سکتا ہو تو وہ مدینے میں آ جائے، تو ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے سفر کیا باقاعدہ مدینے کا کہ اللہ کرے ہمیں وہاں موت آ جائے۔ عثمان صاحب یہ بتائیں، دیکھیں جتنی قبریں ہیں نا ساری مسنون طریقے سے، سادہ طریقے سے بنی ہوئی، اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ ہمیں سارے عمل سنت کے مطابق کرنے چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہمارا مرنا جینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہونا چاہیے، علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جاؤ جتنی بھی قبریں ہیں ان کو سب کو برابر کر دو، ایک بالشت سے اوپر وہ قبر کی بلندی نہ ہو۔ تو مسنون بھی یہی ہے کہ ایک بالشت کے اوپر کے بقدر جو ہے نا، جی ایسے بالکل کوئی اس میں وہ نہیں ہے کوئی، اچھا تمام قبریں ایک ہی انداز میں بنی ہوئی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ دیکھیں بڑے ہی مبارک لوگ ہیں ان کو۔ جنت البقیع آئیں تو کیا کریں؟ بس ان حضرات کے لیے دعائے مغفرت کریں، جو مسنون طریقہ ہے آگے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ دعا پڑھے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ
ہمارے علماء اہل سنت نے بھی جو صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرنا بھی آمین۔ جائز لکھا ہے۔ تو ان کے وسیلے سے جو ان کی قربانیاں تھیں، جو ان کی مشقتیں تھیں، جو اللہ کے دین کے لیے مرنا اور مٹنا تھا، کہ اپنی جانوں پر، اپنی اولادوں پر، اپنے گھر بار پر انہوں نے اللہ کے دین کو ترجیح دی ہے۔ تو کتنے مبارک وہ نفوس تھے جن کو اللہ نے یہاں دفن ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فإنی اشفع، فرمایا میں اس کی سفارش کروں گا، میں یموت بالمدینہ، جو مدینہ میں وفات پا جائے۔ تو کتنی بڑی سعادت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو میں نے روایت سنائی، اس میں بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے اہل بقیع والوں کے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو کتنی خاص ہے یہ جگہ، اور کتنی خاص ہے یہاں کی موت۔ بڑے ہی باسعادت لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہاں دفن ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن مدینے کی موت تو سبحان اللہ۔ JTR Media House